بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ آج کا بیان حضرت عمر اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انوکھے چند نمونے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق بہت شفاف اور نکھری ہوئی شخصیت کے مالک تھے۔ جب حالت کفر میں تھے تو نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کی نیت سے گھر سے نکلے۔ جب ایمان قبول کر لیا تو بیت اللہ شریف کے قریب ہو کر اعلان کیا، اے قریش مکہ، اب مسلمان برسر عام نمازیں پڑھیں گے۔ جو اپنی بیوی کو، بیوہ اور بچوں کو یتیم کروانا چاہے وہ عمر کے مقابلے میں آئے۔ آپ کے ایمان سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تقویت بخشی۔ ایک مرتبہ دل میں اشکال پیدا ہوا کہ نبی علیہ السلام مجھے اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقیقت کو واضح فرمایا تو کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ پھر ساری زندگی اسی پر جمے رہے۔ اسی پر جمے رہنے کی چند مثالیں۔ فتح مکہ میں حضرت عباس اپنے خچر پر سوار حضرت ابو سفیان بن حرب کو بٹھا کر لائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، میں نے ابو سفیان کو پناہ دی۔ حضرت عمر نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، اس دشمن خدا نے آپ کو بہت ایذا پہنچائی، مجھے اجازت دے کہ میں اس کا سر اڑا دوں۔ حضرت عباس نے حضرت عمر کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اے عمر، اگر ابو سفیان قبیلہ بنو عدی میں سے ہوتے تو آپ ایسا نہ کہتے۔ جواب میں حضرت عمر نے کہا، اے عباس، جس دن آپ اسلام لائے تو آپ کا ایمان لانا مجھے اپنے والد خطاب کے ایمان لانے سے زیادہ محبوب تھا، اس لیے کہ آپ ایمان لانے سے نبی علیہ السلام کو خوشی ہوئی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر اپنے آقا کی خوشی کو ہر چیز پر ترجیح دیتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک مرتبہ ایک یہودی اور منافق کا مقدمہ پیش ہوا۔ یہودی چونکہ حق پر تھا لہٰذا نبی علیہ السلام نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ منافق نے سوچا کہ حضرت عمر یہودیوں پر سخت گیر ہیں، ذرا ان سے بھی فیصلہ کروا لیں۔ جب حضرت عمر کو معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی فیصلہ دے چکے ہیں اور یہ منافق اپنے حق میں فیصلہ کروانے کی نیت سے میرے پاس آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے ایک تلوار لائے اور منافق کی گردن اڑا دی۔ پھر کہا، جو نبی علیہ السلام کے فیصلے کو نہیں مانتا، عمر اس کا فیصلہ اسی طرح کرتا ہے۔ آپ پر میرے حضرت عمر کو جب وصال نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یقین ہو گیا تو انہوں نے یہ کلمات کہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ کھجور کے ایک تنے کے ساتھ ہمیں خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب لوگوں کی کثرت ہوئی تو آپ نے ایک منبر بنوایا تاکہ اس کو آواز پہنچا سکے، سب کو آواز پہنچا سکے۔ آپ منبر پر رونق افروز ہوئے تو وہ درخت آپ کی جدائی پر رونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس پر رکھا تو وہ چپ ہوا۔ جب ایک تنے کا آپ کی جدائی میں یہ حال ہوا تو آپ کی امت کو آپ کے فراق پر زیادہ نالہ فریاد کرنے کا حق پہنچتا ہے۔ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں حضرت اسامہ بن زید کا وظیفہ 3500 اور اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کا 3000 مقرر کیا۔ ابن عمر نے پوچھا کہ آپ نے اسامہ کو ترجیح کیوں دی؟ وہ کسی جنگ میں سے مجھ سے آگے نہیں رہے۔ حضرت عمر نے جواب دیا کہ اسامہ تمہاری نسبت نبی علیہ السلام کو زیادہ محبوب تھا اور اسامہ کا باپ تمہارے باپ کی نسبت نبی علیہ السلام کو زیادہ پیارے تھے، بس میں نے نبی علیہ السلام کے محبوب کو اپنے محبوب پر ترجیح دی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے شفا بنت عبداللہ العدویہ کو بلا بھیجا۔ وہ آئے تو دیکھا کہ عاتکہ بن اسید پہلے سے موجود تھی۔ کچھ دیر بعد حضرت عمر نے دونوں کو ایک ایک چادر دی، لیکن شفا کی چادر کی قیمت کم تھی۔ انہوں نے کہا، میں آپ کی چچا زاد بہن ہوں، قدیم الاسلام ہوں، آپ نے مجھے خاص اسی مقصد کے لیے بلایا ہے۔
आतिका तो यूं ही आ गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाकई ये चादर मैंने तुम्हें देने के लिए रखी थी, लेकिन जब आतिका आ गई तो मुझे नबी अलैहिस्सलाम की कुर्बतदारी का लिहाज करना पड़ा। अपने दौरे खिलाफत में हज़रत उमर एक मरतबा रात को गश्त कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक घर से किसी के अशार पढ़ने की आवाज़ सुनी। जब करीब हुए तो पता चला कि एक बूढ़ी औरत नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और जुदाई में अशार पढ़ रही है। हज़रत उमर अब दीदा हो गए और दरवाज़ा खटखटाया। बूढ़ी औरत ने हज़रत उमर को देखा तो हैरान हुई और कहने लगी, अमीरुल मोमिनीन, आप रात के वक़्त मेरे दरवाज़ा पर? आपने फरमाया, हाँ, मगर एक फरियाद लेकर आया हूँ कि वो अशार मुझे दोबारा सुनाए जो आप पढ़ रही थी। बूढ़ी औरत ने अशार पढ़े। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नेक और अच्छे लोग दरूद पढ़ रहे हैं। वो रातों को जागने वाले और सहर के वक़्त रोज़ा रखने वाले थे। मौत तो आनी ही है। काश मुझे ये यकीन हो जाए कि मरने के बाद मुझे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसल नसीब होगा। हज़रत उमर वहीं ज़मीन पर बैठकर काफ़ी देर तक रोते रहे। दिल इतना गम ज़दा हुआ कि कई दिन तक बीमार रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय का इजहार कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर विज़िट कीजिए। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।